نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 1 سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 to 7 1 سے لے کر 7 تک۔ فاتحہ کا لفظ فتح سے ہے، کسی چیز کی بندش کو کھولنا۔ قرآن پاک کی یہ پہلی سورۃ الفاتحہ جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ، لفظی وضاحت اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں۔ اعوذ کا لفظ عین واو ذال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، باللہ اللہ کی۔ بازر بی اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، عربی زبان میں حروف بھی معنی رکھتے ہیں۔ اب اس بازر بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ساتھ اللہ کے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی۔ جو کی کا معنی آ رہا ہے وہ بازر بی سے آ رہا ہے، باللہ اللہ کی۔ اللہ کے نام کا روٹ ورڈ حمزہ لام ہا ہے۔ الہ، الہ لفظ آپ نے سن رکھا ہے، جب یہ الہ ہوتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ من سے، قرآن پاک میں آپ جہاں بھی من کا لفظ پڑھیں گے اس کا ترجمہ سے ہی ہوتا ہے۔ الشیطانی، شیطان، شیطان کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ شین تو نون ہے۔ روٹ ورڈ آپ کو دیکھیں ہر لفظ کے نیچے نظر آ رہا ہے۔ شطانہ کا معنی ہوتا ہے گہرا کنواں، اور رجیم مردود۔ اور رجیم کا لفظ را جیم میم سے ہے، اور رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، دور بھگایا ہوا۔ دوبارہ سے دہرائیں گے، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تعوذ کیوں پڑھیں؟ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کیوں تعوذ پڑھیں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس جواب کی دلیل سورۃ النحل آیت نمبر 98 ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ
طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والی چیز سے زیادہ طاقتور ہو. تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے. ہم اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ ہم قرآن کو فوکسلی پڑھ سکیں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان دوران قرآن تنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے ہے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے. جب بھی آپ اس دعا کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں گے اور قرآن سے ہدایت پائیں گے. تو دوسری وجہ پھر یہ ہوئی کہ شیطان دوران قرآن تنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں. یہ دعا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور اس کے پڑھنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. احادیث صحیحہ سے اور بھی بہت سے ایسے کام ثابت ہیں جس کو کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ الہی طلب کرنا چاہیے. میں اس کو مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن ہر اس کام سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. جیسے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، پھر غصے کے وقت، پھر بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، شوہر بیوی جب مباشرت کرے، جب شوہر بیوی فزیکل ریلیشن کرنے والے ہوں تو بھی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی جانی چاہیے، اور یہ بات بھی احادیث سے ملتی ہے. پھر کسی وادی یا منزل پر پڑاؤ کے وقت بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. کسی جگہ آپ گئے ہیں تو حدیث سے دعا ملتی ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کی پناہ میں آنا، اسی طرح سے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا، نماز میں شیطانی وسوسوں کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا، پھر بچوں کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا. صبح و شام کی دعاؤں میں بھی یہ دعا ملتی ہے کہ شیطان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں. پھر موت کے وقت شیطانی حملے سے اللہ کی پناہ چاہنا. یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سب اوقات میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور سبھی کے بارے میں احادیث صحیحہ ملتی ہیں. پھر بسمی ساتھ نام اللہ ہی اللہ کے، الرحمانی جو بہت مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. بسمی میں آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں پھر حرف با آ رہا ہے، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، جیسے کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں جو باقاعدہ معنی رکھتے ہیں. تو بازر بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ. پھر اسمی، اسمی کا روٹ ورڈ سین میم واو ہے، سمو. اسم نام کو کہتے ہیں، یعنی جس سے کسی چیز کی ذات کا پتہ چلے. اللہ ہی اللہ کے، اب اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر الرحمن، اور رحمان کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را ح میم. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بے حد مہربان، بہت زیادہ مہربان، شفقت اور رحمت سے بھرا ہوا.
پھر الرحیم، اس کا روٹ ورڈ بھی آپ دیکھیے را حا میم ہے، بار بار رحم فرمانے والا، یعنی تسلسل کے ساتھ رحم فرمانے والا. ایک غلطی ہم کرتے ہیں اس کو معاف کرتا ہے، پھر دوبارہ غلطی کرتے ہیں پھر اس کو بھی معاف کرتا ہے، یعنی بار بار معاف کرتا ہے، کنٹینیوسلی معاف کرتا ہے. جیسے کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ قرآن پاک کا آغاز اس سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت سے یا مدد سے میں اس کام کی ابتدا کرتی ہوں. ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے بسم اللہ، اور ساتھ ساتھ دو صفاتی نام بھی ہیں، ایک الرحمن اور دوسرا رحیم. رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. مبالغہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی زیادتی بیان کرنا، کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا. تو رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. ایک عام قول ہے کہ اللہ تعالی رحمان فی الدنیا ہے، رحیم فی الآخرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے بلا تخصیص، یعنی کافر بھی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور مومن بھی. سبھی کو اللہ تعالیٰ سامان رزق دے رہا ہے، وسائل زندگی مہیا کر رہا ہے، سبھی جی رہے ہیں نا اس دنیا میں. آپ دیکھیں جو کافر ہے اللہ کا حالانکہ نافرمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کو کھانا پینا سب کچھ دے رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ رحمان فی الدنیا، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شفقت اور محبت کے ساتھ عطا کرنے والا. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی. اس بات کا ذکر خود اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دے گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مومنین کے لیے رحیم ہوگا، یعنی اللہ کی رحمت صرف اور صرف تقوی والوں کو ہی نصیب ہوگی. لیکن دنیا میں کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا پینا سب دے رہا ہے. احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا. اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. ان قیدیوں میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پستانوں سے دودھ بہہ رہا تھا، یعنی وہ فیڈنگ مدر تھی تو اس کے بریسٹ فل ہو گئے تھے اور دودھ باہر نکل رہا تھا. جب وہ قیدیوں میں سے کوئی چھوٹا بچہ دیکھتی اسے پکڑ کر سینے سے چمٹا لیتی اور دودھ پلانے لگ جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار، تمہارا کیا خیال ہے کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا یعنی صحابہ کرام نے کہا نہیں، وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی کبھی بھی خوشی سے اسے آگ میں نہیں پھینکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اتنی وسیع ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 حصے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق باہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑا اپنا سم اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے کہ کہیں وہ اس کی زد میں نہ آ جائے۔ گھوڑا جب اپنے سم اٹھاتا ہے تو بڑے خیال سے زمین پر رکھتا ہے کہ کہیں اسی کا اپنا بچہ اس کے نیچے نہ آ جائے۔ تو یہ شفقت اور یہ محبت اس جانور میں بھی آئی ہے، کیوں؟ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں اتارا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اس نے ایک رحمت جنوں، انسانوں، مویشیوں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل کی ہے۔ اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ سب باہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت اور رحم و کرم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے۔ اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، شفقت اور رحم و کرم سے پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وحشی جانور جو بذات خود وحشی ہے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ شفقت برتتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 یہ صفاتی نام تسمیہ میں آتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ پھر بسم اللہ کے بہت سے فضائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ میں اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی پیارے نام ہیں، اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ یعنی بسم اللہ کی اسپیشلٹی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی پیارے پیارے نام ہیں۔ اور کتنے نام اللہ تعالیٰ کے آپ جانتے ہیں؟ 99 نام جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اسامہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری اونٹنی کا پاؤں پھسلا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، شیطان غارت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہو، اس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی طاقت سے اسے گرایا ہے۔ اس کے بجائے بسم اللہ پڑھ لینے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ مثلا کہیں پیر پھسل جاتا ہے آپ کا، کوئی بچہ گر جاتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بسم اللہ کی جگہ یہ کہے شیطان غارت ہو، تو شیطان خوش ہوتا ہے، دیکھو میں نے اپنے پاور سے اس کو یہ نقصان پہنچایا۔ اب کبھی بچہ گر جاتا ہے اور کوئی ماں علم رکھتی ہو اور کہے بسم اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے تو اور برکت ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ پھر بار بار گرتا رہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ علم رکھنے والی ماں ہے، اس کو پتا ہے کہ نقصان پر بھی کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ یعنی احادیث سے کچھ ایسے کام بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جس کی شروعات میں بسم اللہ کہنی چاہیے، اور اس میں کھانا بھی ہے کہ جب آپ کھا رہے ہوں تو آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے آگے سے کھانا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا نام لینا اور اس کام کو شروع کرنا دراصل اس کام میں برکت لانے کا سبب ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی بڑی حکمتیں ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت اور فائدہ ہوتا ہے. جب ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں ہمارے یقین میں اور اعتماد میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اور عمل کی مزید ترغیب بھی ملتی ہے. جب ہر کام کے آغاز پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی پرعظمت ہستی کا تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس سے انسان کی نیت صحیح ہو جاتی ہے، اس کا رخ سیدھا ہو جاتا ہے. یعنی جو وہ کام کرنے جا رہا ہوتا ہے اس میں اس کو لازماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کو شروع کیا. پھر کام میں برکت بھی نصیب ہوگی، کام آسان بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس میں شامل ہو جائے گی. پھر بہت سارے اور بھی ایسے معاملات ہیں جس کے متعلق احادیث میں منقول ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ان کا آغاز کیا جائے. مثلا وضو سے پہلے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کے وقت، اسی طرح سے گھر سے نکلتے وقت، پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے وقت، جانور کو ذبح کرنے کے وقت، کسی تحریر کے وقت، یعنی جب آپ لکھ بھی رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. یہ بھی ساری باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں کہ ان کاموں کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بہت سے علماء نے تو ان تمام احادیث سے یہ استدلال لیا ہے. استدلال لیا ہے مطلب ہوتا ہے دلیل لی ہے کہ ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ ہے. ہر اہم کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. کھانا بنا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، کپڑے پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں. کوئی بھی اہم کام آپ کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کریں تو یہ سارے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے. کام میں برکت ہوگی، کام آسان ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ. بسمی سات نام اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے.